بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حکیم عزیز الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے دنیا کی تخلیق کی، انسان کو ایک مضبوط جسم کے ساتھ پیدا کیا، اور جیسے جیسے دور گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، انسان کا جسم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کمزور ہوتا گیا۔ اس کی کمزوری کے ساتھ بہت ساری بیماریوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ انسان نے اپنے آپ کو جیسے جیسے کمزور کیا، ویسے ویسے مختلف بیماریوں کا حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں پہ جیسے جیسے حملہ ہوتا گیا، ویسے ویسے انسانی قوت مدافعت کمزور ہوتی گئی، اور جیسے جیسے قوت مدافعت کمزور ہوتی گئی، انسان چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوتے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گیا۔ آج ہم جس بیماری پہ بات کریں گے، اس بیماری آج کل وہ بیماری زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس بیماری کو کہتے ہیں آسٹیوپروسس۔ آسٹیوپروسس پہلے وقتوں میں اتنا زیادہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ انسان کا لائف سٹائل بہت زیادہ اس وقت ایسا نہیں تھا، سہل پسندی نہیں تھی، آرام نہیں تھا، چیزوں کی فراوانی نہیں تھی، لوگ ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور اپنی محنت مشقت والے کام جسمانی مشقت کے ساتھ ادا کیے جاتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسان سہولیات کا عادی ہونا شروع ہو گیا، اور اسی طریقے سے انسان بہت زیادہ وہ سہولتیں اس نے اختیار کر لیں جو اس کے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ تھی۔ آسٹیوپروسس، ہڈیوں کا بربرا پن، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے، وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ ہڈیوں کی لچک کی کمی کی وجہ سے ٹوٹنے کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ آسٹیوکلاسٹ نامی خلیے ہڈیوں کو توڑتے رہتے ہیں۔ اس عمل کو طبی زبان میں آسٹیوبلاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان کو تھکاوٹ بھی رہتی ہے، چلنا پھرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور انسان اپنے معمولات زندگی بہت ہی مشکل سے سر انجام دیتا ہے۔ ڈھلتی عمر، ورزش کا نہ کرنا، متوازن غذا کا استعمال نہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں ماہواری کا بند ہو جانا، اور اس کے ساتھ سنیاز کی جو بیماری ہے خواتین میں، اس کا زیادہ دیر رہنا، یہ ہڈیوں میں بربراپن پیدا کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہڈیاں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ خستہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مرض 30 سے 40 اور 40 سال کے بعد یہ شروع ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ 30 سے 40 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے، اس میں ہڈیاں متوازن رہتی ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، تو ہڈیاں بھی ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ خواتین میں یہی بیماری 45 سال کے بعد شروع ہوتی ہے، اور مرد حضرات میں یہ بیماری 50 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے۔ دیہی علاقوں کی نسبت شہری علاقوں میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ دیہی علاقوں میں بہت زیادہ وہاں پہ مشقت کے ساتھ کام کیے جاتے ہیں، وہاں پہ جسمانی ورزش ہوتی ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے، سارے کام جتنے بھی ہیں، کھیتی باڑی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہاتھ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کی بنسبت شہری علاقوں میں یہ تمام کام نہیں ہوتے، انسان سہل پسندی کا شکار ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ بند کمروں میں رہنے کا عادی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ایئر کنڈیشن کا یہاں پہ استعمال شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سہل پسندی کی وجہ سے انسان کے اعصاب، اعضاء، قبا اس کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ خستہ حالت کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آسٹیوپروسس حملہ آور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم جیسے جیسے یہ بیماری بڑھتی ہے، یہ ہارمونز کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بھی کیلشیم کم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ فاسفورس
پروٹین اور نمک کا روزانہ زیادہ استعمال کرنا جب بندہ شروع کر دیتا ہے تو پھر بھی یہ آسٹیوپروسس کی وجہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ پروٹین اور فاسفورس پر مشتمل غذائیں جب زیادہ استعمال کرنی شروع کر دے تو یہ پیشاب کے ذریعے کیلشیم خارج کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دھوپ میں جو ہے نا جو لوگ نہیں بیٹھتے ان میں بھی یہ بیماری زیادہ آتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھنے سے اس میں یہ ہوگا کہ وٹامن D3 کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وٹامن ہڈیوں میں کیلشیم کو جمع کرنے کے لیے نہایت ہی موزوں ہے۔ ہماری جلد میں یہ وٹامن پہلے سے موجود ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی میں سورج کی روشنی جب جسم پہ پڑتی ہے تو یہی ہارمون جب ہے وہ متحرک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہڈیوں تک کیلشیم پہنچانا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ اگر بہت زیادہ اپنے آپ کو آرام میں مبتلا کر لیں گے تو یہ بیماری مزید بڑھے گی۔ جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو تھوڑا مشکل والے کام کرنے شروع کر دیں گے، مشقت والے کام کرنے شروع کر دیں گے، ہاتھ سے کام سر انجام دینا شروع کر دیں گے، کمپیوٹر سے دور ہو جائیں گے اور موبائل کا استعمال کم کرنا شروع کر دیں گے، بند کمروں میں بیٹھ کے جو ہے نا بیٹھنا اور بند کمروں میں بیٹھ کے کام کرنا ختم کر دیں گے اور زیادہ ایئر کنڈیشن کا استعمال ہم لوگ جب ختم کر دیں گے تو اس بیماری سے میں ہم مبتلا کم ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہمارے اندر یہ بیماری کم حملہ آور ہوگی۔ اس کے لیے دیکھیے پچھلے دور میں ہم چلے جائیں تو ہمارے بزرگ صبح اٹھ کے دہی کا استعمال کرتے تھے۔ وہ دہی ہمیں کیا چیز مہیا کرتی تھی؟ بہت زیادہ کیلشیم۔ پھر بڑے یہ کرتے تھے کہ صبح ناشتے میں انڈوں کا استعمال ہوتا تھا، دیسی انڈے، اس کی جو ہے نا دو بوائل انڈے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ انسان کو توانائی ملتی تھی، کیلشیم ملتا تھا اور یہی چیزیں انسان کو کمزور نہیں ہونے دیتی تھی۔ کرنا سب سے یہ چاہیے کہ صبح کے ٹائم فجر پڑھیں، فجر پڑھنے کے بعد آئیں اور ایک جو ہے دہی کا پیالہ وہ استعمال کریں، ایک پیالی نارمل پیالی دہی کی استعمال کریں اور اس میں چند دانے کلونجی کے ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ دانوں کے ساتھ ساتھ ہلکی سی کالی مرچ کا استعمال کریں۔ یہ بھی ہمیں توانائی مہیا کرے گی۔ کلونجی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کالے دانے کھانے کا حکم دیا ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کر کے ہم اپنے جسم کو مضبوط کر لیں، توانا کر لیں تو میرے خیال میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ صبح ناشتہ جو ہے وہ سالڈ کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ صبح کے ٹائم ناشتہ سالڈ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے جسم جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب صبح ناشتہ ٹھیک کرتے ہیں تو سارا دن ان کا ٹھیک گزرتا ہے۔ تمام دن کے معمولات کو سر انجام دینے کے لیے جب آپ اپنے ناشتے کو سالڈ طریقے سے کرتے ہیں، صحیح سالڈ ناشتہ کرتے ہیں تو آپ کے تمام دن کے معاملات بڑے احسن طریقے سے آپ اس کو سر انجام دے سکیں گے۔ یہ جو ناشتہ ہمارے لیے کرنا ہے، ہم نے جو ناشتہ کرنا ہے صبح کے ٹائم، یہ جو ناشتہ ہم نے صبح کے ٹائم کرنا ہے، اس ناشتے میں جب آپ سالڈ چیزیں کھائیں گے، انڈے کا اور استعمال کریں گے اور دوسرے شہد کا استعمال کریں گے، کھجور کا استعمال کریں گے تو یہ ہمارے کیلشیم لیول کو، وٹامن ڈی کو بھی پورا کرے گی اور ہمیں توانائی بھی مہیا کرے گی اور ہمارے اندر قوت مدافعت بھی یہ چیزیں بڑھائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوپہر کے ٹائم جو سیلڈ ہے، سیب، گاجر، مولی، کھیرا، ٹماٹو، پپیتا اور امرود، یہ جو چیزیں ہیں اس کی سیلڈ دوپہر کے ٹائم استعمال کرنی چاہیے۔ جب آپ سالڈ ناشتہ کر لیتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے کہ سالڈ ناشتہ ہمیں توانائی مہیا کرتا ہے اور سارا دن کی شکست و ریخت کے بعد ہم رات کو جب مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم میں بہت زیادہ اچھی توانائی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے معمولات کے مطابق صبح اور شام کی غذائیں ہی شامل ہیں اور صبح اور شام کی غذائیں ہمارے آسٹیوپروسس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہمارا جسم کمزور نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک چیز جو عام روٹین میں وہ ہوتی ہے کہ
ہم لوگ دھوپ میں بیٹھنے کا دھوپ میں نہیں بیٹھتے، دھوپ میں ہمیں روزانہ بیٹھنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارا وٹامن ڈی اور کیلشیم پورا ہوتا رہے گا، اور اس دھوپ کے عمل کو 40 سے 45 منٹ لازمی سر انجام دینا چاہیے۔ دھوپ دوپہر 12 سے 1 بجے والی جو دھوپ ہے وہ آپ کے لیے، آپ کے جسم کے لیے بہترین ہے، اور آج کی جو جنریشن ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ لازمی اپنے آپ کو دھوپ میں جو ہے نا بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ جب وہ دھوپ میں بیٹھیں گے تو اس کے ساتھ ان کے جسم کمزور نہیں ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کا بچہ جو ہے تقریباً 7 سے 8 سال اور 8 سے 10 سال اور 10 سے 12 سال کے جو بچے ہیں، یہ جو ایجز ہیں، یہ بچے عمومی طور پر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ لوئر لیگز، ہماری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، ہمارے جو ہے نا گردن کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ہے نا وہ ہڈیاں وہ درد کر رہی ہیں۔ وہ کیوں درد کرتی ہیں؟ وہ یہی ہڈیوں بچپن میں ہی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے گروئنگ ایج 15 سال تک، 16 سال تک، 17 سال تک چلتی ہے، انسان طاقتور ہوتا ہے، لیکن آج کا بچہ وہ کمزور ہو رہا ہے اور آگے جا کے وہ اس بیماری کا شکار ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کر کے اپنے جسم کو طاقتور کرنا چاہیے۔ اگر چھوٹی چھوٹی ہماری یہ چیزیں جو ہیں ہم ان کو اپنا لیں گے تو ہماری جو لائف سٹائل ہمارا چینج ہو جائے گا، تو انہی چیزوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ یہاں پہ ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ بچے جو چھوٹی عمر سے لیتے ہیں، بورن بیبی سے لے کے جو بچے 3 سے 4 سال تک چلتے ہیں، ان بچوں کو روزانہ جو ہے نا وہ روغن زیتون، روغن بادام، روغن ارنڈ، ان کا تیل جو ہے نا مکس کر کے ان کی مالش کرنی چاہیے ہڈیوں کو، اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کی ہڈیوں کو مالش کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم غذا کا استعمال ٹھیک طریقے سے کریں گے تو بچوں کو متوازن غذائیں دینا شروع کریں گے، ٹینشن کا شکار نہیں ہوں گے، اپنے معمولات زندگی ہاتھ سے سر انجام دینا شروع کریں گے، پیدل چلیں گے، سیر کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی۔ دھوپ میں بیٹھیں گے، ہماری ہڈیاں مضبوط ہوگی۔ اپنے معمولات زندگی اس طریقے سے اختیار کر لیں کہ ہم توانا زندگی بسر کریں۔ زندگی تو ہم نے اتنی ہی گزارنی ہے جتنی ہمارے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ ذرائع اختیار کریں جو ہمارے جسم کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو تندرستی کے ساتھ رکھے اور مزید مضبوط کرے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہلکی پھلکی احتیاطیں ہیں، انہی کو اختیار کرنے سے ہم بہت سارے مسائل سے دور رہ سکتے ہیں۔